حل کر دیں، لوگوں کے جوتے الٹے پڑے ہیں تو سیدھا کر دیں، لوگوں کے جوتے، نفس کی اصلاح کرنی ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ جوتے سیدھے کروانے سے نفس سیدھا ہوتا ہے، یہ ایک راز کی بات ہے۔ نفس کی اصلاح کے طریقے ہوتے ہیں، نفس بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سرکش ہوتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ والے دیتے ہیں۔ جنگ کی ضلع جنگ میں ایک علاقہ ہے حسو بلیل، تحصیل شورکوٹ میں ایک گاؤں ہے حسو بلیل، یہ دو ناموں کا مرکب ہے، اب تحصیل احمد پور سیال میں ہے، تحصیل احمد پور سیال میں حسو بلیل، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ حسو ایک فقیر تھا، ولی اللہ تھا، حسو ایک فقیر تھا، ولی اللہ تھا، اور ترخان یا کوئی ایسا محنت مزدوری کرنے والا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کی مزدوری کرتا تھا، ترخان تھا یا ایسی کوئی مزدوری کرتا تھا۔ بلیل یہ اس علاقے کے مخدوم تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، بلیل نامی مخدوم تھا، قریشی تھا۔ وہ جو مخدوم تھا قریشی بلیل، شاہ بلیل، وہ حسو کا مرید ہو گیا، میاں حسو کا مرید ہو گیا۔ تو فقیری ذات پات نہیں دیکھتی، فقیری جیسے بلے شاہ صاحب سائیں شاہ چراغ کے مرید ہو گئے، تو بلے شاہ خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بلے نو سمجھاونا آئیاں بھیڑاں تے بھرجائیاں، بولیں آل علی، آل نبی اولاد علی، بلیا تو کی لیکاں لائیاں چھڈتے پلہ سجداں دا تو ارائیاں نال چلائیاں۔ سائیں شاہ چراغ ارائیں تھے، شاہ عنایت ارائیں تھے، بلے شاہ صاحب کنجری بنیا میری شان نہ گٹ دی، مینو نچتے یار مناون دے، وہ ناراض ہو گئے تھے کسی بات پہ، شاہ عنایت ان کے مرشد ناراض ہو گئے تھے، تو مانتے نہیں تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے، تو وہ گھنگرو پہن کر تو سبز چوغا سا پہن کے آ گئے، تو کنجری بن کے ناچ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کہ جی کنجری ہے، تو غور سے دیکھا تو بلے شاہ ہے، انہوں نے کہا کنجری بنیا میری شان نہ گٹ دی، مینو نچ کے یار مناون دے۔ یہ طور طریقے کبھی کبھی ہوتے ہیں، یہ اتباع کے لیے نہیں ہوتے، اتباع اور پیروی کے لیے نہیں ہوتے، ایک واردات ہوتی ہے کسی پر، اس کے اپنی کیفیت کے لیے وہ اللہ کے ولی، اللہ والے کبھی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ طریقت بن جائے اور لوگ اس کی پیروی کریں اور یہ شریعت کا طریقہ اور تصوف کا طریقہ بن جائے، نہیں، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک کیفیت وارد ہوتی ہے، اس میں ایک حال وارد ہوتا ہے، تو اس میں وہ مرتفع ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مخدوم شاہ بلیل تھے، وہ میاں حسو ایک مزدور غریب ترکان آدمی کے مرید ہو گئے، وہ ولی اللہ تھے، فقیر تھے۔ جب ہو گئے تو عرض کی حضرت مجھے سبق بھی دیں اور ترقی کرائیں، روحانی ترقی کرائیں۔ میاں حسو کی یہ تھی کہ روز جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ لاتا تھا، جنگل میں جا کر لکڑیاں، بوڑھا فقیر لکڑیاں کاٹ کے لاتا، یا پٹھے جس کو چارہ کہتے ہیں، سبز چارہ وغیرہ فصلوں سے، وہ کاٹ کے لاتا، گانٹھ سر پہ رکھ کر لاتا۔ اور مخدوم شاہ بلیل مرید اس لیے ہوئے کہ ایک دن غور سے دیکھا کہ بوڑھا آدمی روز اتنی بڑی بڑی گانٹھ اٹھا کے لاتا ہے، حد ہے۔ غور سے دیکھا تو گانٹھ سر پہ رکھی ہوئی ضرور تھی، مگر 2 انچ سر سے اوپر تھی، ایسے ہی ہوا میں چلتی تھی، ہاتھ رکھتا دکھانے کو تھی کہ گانٹھ اٹھا کے آ رہے ہیں بڑی مشکل سے، مگر گانٹھ سر سے 2 انچ اونچی رہتی تھی۔ تو مخدوم شاہ بلیل نے کہا اپنے شیخ کو، میاں حسو کو، کہ مجھے
کچھ سکھا دیں، تو فرمایا سب سے پہلے نفس کی اصلاح کرنی. کیا؟ آپ میں مخدومیت ہے، آپ مخدوم ہیں. کیا؟ مخدوم ہیں، قریشی ہیں، بڑے لوگ ہیں. یہ فقیری ہے. مخدومی اور چیز ہے، فقیری اور چیز ہے. تو مخدومی سے فقیری تک آنا ہے، بڑا سفر ہے. کیا؟ بڑا سفر ہے مخدومی سے فقیری تک. تو اس کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑے گی. شاہ صاحب کچھ ریاضت کرنی پڑے گی. مخدوم صاحب نے کہا حضرت میں کروں گا، حکم فرمائیں. فرمایا یہ جو آپ کے آبائی مرید ہیں، آبا و اجداد کے مرید تھے نا، قریشی مخدوم جو خاندان تھا، تو کون کون سے گاؤں سب آپ کے مریدوں نے بتایا کہ یہ پورا علاقہ فلاں فلاں گاؤں سارے یہ ہمارے مریدوں کا ہے. فرمایا 2 سال تک ان تمام قصبوں میں کاسا لے لو. یہ منگتے جو فقیر لوگ نہیں پیالہ لیتے، لے کے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے آٹے کی خیرات مانگو. 2 سال، اس کے بعد آنا، اگلا سبق پڑھاؤں گا. نہ کوئی ورد، نہ وظیفہ، نہ تسبیح، نہ لینا نہ دینا. 2 سال یہی وظیفہ دیا. آپ کو کوئی ایسا وظیفہ دے رہیں گے ٹکیں گے؟ رفاقتیں ہی چھوڑ جائیں گے. باقیوں کے نہیں، اوکھے کم نہیں ہوندے ساڑے کو. بس چلتے چلتے ہی ہو جائے، سارا پار ہو جائے، بس بیڑا نگاہ سے ہی پار ہو جائے. ہم نے ڈھکوسلے بنا رکھے صرف محنت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور کمائی کرنے والوں نے بھی ڈھکوسلوں کو رواج دے دیا ہے جیب بھرنے کے لیے. ایک نگاہ میں بیڑا پار کر دوں گا، یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، 14 طبق روشن کر دوں گا. ویسے چلتے رہتے. ان چیزوں کا حقیقت سے تعلق نہیں. ہاں ہوتے ہیں نگاہ سے طبق روشن، مگر وہ اس طرح راہ چلتے نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال اپنے اس علاقے میں جہاں آپ کی رعایا، آپ کے مزارے، آپ کی رعایا اور آپ کے مرید بیٹھے ہیں، ان دیہاتوں میں پیالہ لے کر روز آٹے کی خیرات مانگو. دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب کوئی نکلے تو کہیں بے خدا واسطے کوئی تھوڑا سا آٹا دے دیں. یہ کہنا. مخدوم شاہ بلیل نے پیالہ اٹھا لیا، پہلے دن نکلا. جو دروازہ کھٹکھٹائیں سب مرید، کوئی رعایا، کوئی مزارے، کوئی کام کاج کرنے والا، کوئی مرید. وہ سارا علاقہ ہی رعایا کا تھا، اس میں غیر از رعایا کوئی اور بیٹھا ہی نہیں تھا، سارے ہی رعایا تھے. دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے مرد نکلے یا عورت، تو آگے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، پیالہ پکڑ کے تو مخدوم شاہ بلیل کھڑے، مرید کا گھر، وہ خود کھڑے ہوئے. وہ قدموں میں گرے، یہ کہ نہیں کیا بات کہتے ہیں، میں نے اللہ واسطے خیرات دے دیو آٹے دی اتنی سی. وہ کہیں سائیں پیر جی تسی سارا ہی لے جاؤ، تسی مالک کو سارا آٹا ہی تو آٹا ہے. کہنے کہ نہیں بھائی اتنی سی خیرات دے دیں، ایسے میرے ڈال دیں. آپ اندازہ کریں کہ نفس کی کیا کیفیت ہوگی. بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی رہبر اس راہ پہ ڈال دے. نفس کو کچل دو، اس کی اکڑ ختم کر دو. تو باقی آپ تصور کر لو کہ ہر دروازے پر عالم کیا ہوتا ہوگا. کہ قیامت تھی ان مریدوں کے لیے بھی اور مخدوم صاحب پیر صاحب کے لیے بھی. مگر کئی سال نفس کی اصلاح کے لیے یہ چلا کٹوایا، ریاضت کی. جب نفس بالکل خستہ حال ہو گیا، اس کے اندر کوئی چمک دمک اکڑ نہ رہی، مرنجا مرنج ہو گیا، فقیر ہو گیا نفس. تو شیخ دیکھتا رہتا ہے. اس نے آزمایا، ٹیسٹ کیا، اس نے کہا اب پہلا وظیفہ ختم ہے، اس کے بعد آگے کوئی تسبیح دیتا ہوں. پھر تسبیح کی باری آتی ہے. اس طرح فیض کا راستہ چلتا ہے. تو میں نے تو چھوٹی سی بات کہی ہے کہ بہت سارا رش ہے تو جوتے گم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، کسی کے الٹے ہو گئے، کسی کا ایک یہاں پڑا ہے دوسرا وہاں جا کے پڑا ہے، کوئی کسی کا الٹا ہو گیا مل نہیں رہا. یہ تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ یہ ایک موقع ہے. لہذا ایک کام سونپ رہا ہوں 10 دن کے لیے. دوسرے ساتھی معتکف جب اٹھے جانے لگے، آپ پاس بیٹھے اس کو جوتا ڈھونڈ کے دے دیں.
الٹا پڑا ہے تو سیدھا کر کے دے دیں، جوڑے الگ پڑے ہیں تو دوڑ کے دوسرا اٹھا کے قریب رکھ کے پاؤں کے سامنے رکھ دیں۔